اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات نے دیکھا اور روزانہ دیکھتے ہیں کہ ایک مدت سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلام اور قرآن مجید اس کے بارے میں پراپیگنڈا ہو رہا ہے۔ یہ پراپیگنڈا جیسے کہ اس دور کے کچھ بزرگ کہتے ہیں کہ یہ پرسیپشن میکنگ جو ہے اس دور کا ہتھیار ہے، نہیں، یہ پرسیپشن میکنگ جب سے انسانیت شروع ہوئی ہے تب سے یہ ہتھیار ہے۔ آپ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے سرگزشت دیکھ لیں آپ کہ حضرت نے 950 سال تبلیغ کی، لیکن اس قوم نے آپ کے خلاف ایسا پراپیگنڈا کیا کہ آپ کی بے انتہا کوششوں کے باوجود کوئی آدمی انہوں نے باہر سے مسلمان نہیں ہونے دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سورہ نوح میں اپنی تبلیغی کوششوں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو دن کو بلایا، رات کو بلایا، اکیلے، اجتماع میں، علانیہ، خفیہ، کوئی آپ نے طریقہ نہیں چھوڑا، لیکن اس قوم نے آپ کے خلاف اتنا زیادہ پراپیگنڈا کیا کہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے۔ اسی طرح سیدنا ہود علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا شعیب، تو اب سیدنا شعیب نے کوئی کسر تو نہیں چھوڑی ہوگی، نبی بات سمجھاتے ہو کسر تو نہیں چھوڑتے، تو قوم نے ان کو جواب یہ دیا کہ شعیب کو تیری بات کو کنونسنگ نہیں تھی، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، کوئی ایسی بات نہیں تم نے کی جو ہمارے دل میں اتر جائے، ایسے ہی بس نا، ستی سی باتیں ہیں تیری۔ تو پراپیگنڈا ہتھیار ہے، جب سے انسانیت شروع ہوئی ہے تب سے، اور جب تک انسانیت رہے گی تب تک یہی ہتھیار رہے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جب مکہ میں آپ نے دعوت کا کام شروع کیا تو جو پچھلے انبیاء کے ساتھ حالات سامنے آئے وہی حالات آپ کے سامنے بھی آئے کہ سب سے پہلے تو انہوں نے بات ہی نہیں سنی، نظر انداز کیا آپ کی بات کو، اس کے بعد مذاق اڑانا شروع کر دیا، اس کے بعد برا بھلا کہنا شروع کر دیا، پھر تکلیفیں دینا شروع کر دی، پھر پراپیگنڈا شروع کر دیا، پھر راستوں پر لوگ بٹھا دیے کہ بھئی اگر کوئی آدمی باہر سے آئے، ظاہر مکہ انہوں نے حج کے لیے آنا تھا، عمرہ کے لیے آنا تھا، تو 13 سال یہی کام انہوں نے رکھا کہ آپ کے خلاف پراپیگنڈا یہ نمبر ایک کہ یہ کچھ دنیاوی منصب چاہتے ہیں، کچھ دولت وغیرہ چاہتے ہیں، نمبر دو یہ کہ یہ جادوگر ہیں، کیونکہ آپ کی باتوں میں اثر تھا، لوگ جو ایک دفعہ بات سن لیتے ہیں ان پر اثر ہوتا ہے، پھر یہ کہ ان پر نعوذ باللہ کوئی جن کا سایہ ہے، اسیب ہے، اس کا اثر، پھر یہ کہ یہ جس طرح کی قافیہ بندی کی باتیں کرتے ہیں قرآن مجید میں، یہ کوئی شاعری ٹائپ ہے، مطلب مختلف قسم کے الزام لگائے، لیکن اپنی محفلوں میں الگ سے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم شاعری کو بھی جانتے ہیں، ہم کہانوں کی باتوں کو بھی جانتے ہیں، ہم اسیب زدہ کو بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے، جن پر جن آئے ہوئے اس کو بھی دیکھا ہوا ہے، ہم نے جادوگروں کو بھی دیکھا ہوا، ہم کو بچے تو نہیں ہیں، ہم پرانے سیزن لوگ ہیں، ان میں کوئی ایسی بات وہ نہیں پائی جاتی، لیکن باہر جا کے ہم نے یہی کہنا ہے۔ تو یہ پراپیگنڈا جو ہے اس کی وجہ ہوتی ہے، اور ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہر بات کے پیچھے کوئی بات ہوتی ہے، اور وہی اصل بات ہوتی ہے جو آدمی بتانا نہیں چاہتا، اگر وہ بتائے تو اس کا موقف بالکل ختم ہو جاتا ہے، اس کی اخلاقی حیثیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جو پرابلم مکہ والوں کو پیش آیا تھا، جو بات آپ کی دعوت سے وہ سمجھے تھے، وہی اس دور کے لوگوں نے سمجھی ہے، وہ اس لیول کے دانا تھے کہ انہوں نے آپ کی بات سنی، سنتے ہی وہ سمجھ گئے کہ اس کا ہمیں یہ مالی نقصان ہوگا، لہذا انہوں نے آپ کی دعوت کا انکار کیا اور مخالفت شروع کر دی۔ وہی سوچ آج بھی ہے، انسان ایک ہی طرح سے سوچتا آیا ہے، ٹیکنیک وہی ہے، حالات بدلتے ہیں۔
ٹیکنیک پروپیگنڈا ہے، حالات اس وقت اور تھے، اب اور ہیں، سوچ دانائی اس وقت بھی تھی. تو آپ علیہ السلام کی جو مخالفت ہے جو پوری دنیا میں ہو رہی ہے، قرآن مجید کی، اسلام کی، رسول اللہ کی، تینوں ایک ہی. تو اس کی جو وجہ ہے اگر وہ بتا دیں تو پھر ان کا موقف کمزور ہو جاتا ہے جو رسول اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں. پھر تو لوگ کہیں گے کہ تم اپنے مالی مفاد کے لیے آپ کی مخالفت کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے اس کے آگے پردہ اور رکھنا ہے، آزادی کا، مساوات کا، رواداری کا، ترقی کا. یہ 4 لفظ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں یہ لبرلزم والوں نے. آزادی سے مراد یہ ہے کہ ہر انسان کو جو چاہے کرنے کی آزادی ہونی چاہیے، یہ ہے ان کی آزادی کی ڈیفینیشن. مساوات سے مراد یہ ہے کہ کوئی آدمی تہجد پڑھتا ہے، کوئی آدمی بدکاری کرتا ہے، دونوں ہماری نظر میں برابر ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو امیر غریب اس کو برابر کر دو. ان کا فلسفہ یہ ہے جو آدمی نیک کام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اور جو آدمی اس کے مقابلے میں کوئی برا کام کرتا ہے، بشرطے کہ کوئی دوسرے کی رضامندی سے کرے، شرط صرف یہ ہے، تو یہ دونوں ہماری نظر میں اخلاق کی سطح پر ایک جیسے ہیں، برابر اخلاقی معیار رکھتے ہیں. رواداری سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی کفریہ عقیدہ رکھتا ہے تو آپ توحید کا عقیدہ رکھتے ہیں، آپ پر لازم ہے کہ اس کو برابر کا حق پر جانے. یہ ہے رواداری. اور ترقی سے مراد یہ ہے کہ ترقی سے مراد کوئی روحانی ترقی نہیں ہے، مادی ترقی ہے. آپ جتنی مادی سہولتیں اکٹھی کر لیں گے وہی آپ کے لیے فائدہ مند ہیں. یہ جو مذہب ہے، اور خاص طور پر وہ لفظ بولتے ہیں ابراہیمی مذہب، وہ کہتے ہیں جی ان کا خاتمہ ہم نے کرنا ہے. اس میں یہودیت ہے، اسلام ہے، اور یہ عیسائیت ہے. جو سیدنا ابراہیم کی اولاد، جن کو سامی مذہب بھی کہتے ہیں، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں میں سے ایک کا نام سام تھا. تو ایک دنیا کا جو حصہ ہے، بڑا حصہ، اس کی میں ان کی اولاد بستی ہے. ان کو کہتے ہیں سامی لوگ، کہ جو سام کی اولاد میں سے ہیں. انہی میں یہ ابراہیمی مذاہب ہے تینوں سامی اقوام میں. وہ کہتے ہیں کہ آزادی، مساوات، ترقی اور رواداری، اس سے کام لو. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد وہ مفہوم ہوگا جو ہمیں عام طور پر ملتا ہے. ان 4 اصطلاحوں کے پیچھے وہ اپنے جو اصل ان کے نقصان ہو رہے ہیں یا ہونے کا امکان ہے، ہو سکتا ہے اسلام کی فتح کی صورت میں، وہ نہیں بتاتے وہ، تاکہ ان کی اخلاقی جو برتری ہے وہ برقرار رہے لوگوں کی نظر میں. پھر ان کے پاس تقریباً ساری دنیا کا میڈیا ہے. مسلمانوں کے پاس جو میڈیا ہے، اول تو اس کی پرسنٹیج ہی بہت کم ہے، دوسرا ان کے پاس وہ ٹیکنیکل سہولتیں وہ نہیں ہیں، تیسرا ان کے پاس اس لیول کے ٹرینڈ لوگ نہیں ہیں جو ان کے پاس ہیں، چوتھا کہ ان کی مقدار اتنی کم ہے کہ ان کی بات سنتا ہی کوئی نہیں. الجزیرہ 2001 میں یہ خبریں دیتا تھا افغانستان کی، تو یہ مسلمانوں کا چینل تھا، تو انہوں نے سب سے پہلے تو افغانستان میں جس کا ہیڈ کوارٹر تھا اس پر بمباری کی، تاکہ اس کو اپنی اوقات یاد دلا دیں. ورنہ میڈیا اس پر بمباری نہیں ہوتی، جنگ میں بھی صاحب ہم کوئی نہیں کچھ کہتا. اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ اب بتاؤ کتنے کا بیچنا ہے، تو اسی وقت انہوں نے خرید لیا تھا. اب آپ حیران ہوں گے کہ بھئی خبریں تو وہ اب بھی ان کے مخالف بھی دیتا ہے. یہ ان کا گور ہے. دی پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف زائن، یہودی بڑوں کی قرارداد مقاصد. وہ 24 پروٹوکول ہیں، 24 قراردادیں ہیں. ان میں سے ایک قرارداد یہ ہے کہ ہم اپنے حامی بات کرنے کے لیے، اپنے حق میں بات کرنے کے لیے بھی آدمی تیار کریں گے، اور اپنے مخالف بات کرنے کے لیے بھی تیار کریں گے. دونوں کو فنڈ ہم دیں گے، اور جو مخالف بات کرے گا اس کو اس کی حدود بتا دی جائیں گی کہ اس سے آگے نہیں بات کرنی.
یہ پروٹوکولز اب بھی ملتے ہیں، محمد یحییٰ خان نے ترجمہ کیا اس کا، مارسیڈر نے وہ لکھے تھے، انگریزی ترجمہ کیا تھا، 24 پروٹوکول ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جو پراپیگنڈا ہو رہا ہے 1450 سال سے، وہ اس دور کے مکہ والوں نے کیا، مدینہ میں جو یہودی تھے، منافقین تھے، انہوں نے کیا، عرب میں جو تھے انہوں نے کیا۔ پس منظر جس میں آپ تشریف لائے دنیا میں اور مبعوث ہوئے، وہ یہ تھا کہ پوری دنیا میں اس وقت نمبر 1 بادشاہت تھی، جمہوریت کہیں نہیں تھی، نمبر 2 شرک تھا، توحید کہیں نہیں تھی، کوئی کہیں 1 آدھ آدمی 2 آدمی پورے ملک میں کو توحید کے ماننے والے تھے، وہ بھی اپنے اندازے سے، کیونکہ پرانی تعلیم تو ساری بدل چکی تھی۔ اس ماحول میں آپ نے آ کر جمہوریت کی بات کی کہ بھئی مشورے سے حکومت بننی چاہیے، اس دور میں آ کر آپ نے توحید کی بات کی۔ اب توحید کا جو لفظ ہے، جو عقیدہ ہے، بظاہر آدمی کو سن کے یہ پتہ چلتا ہے بھی اس سے کسی کو کیا پرابلم ہو سکتا ہے، کوئی 1 خدا مانے، کوئی 3 خدا مانے، اس سے پرابلم کیا ہو سکتا ہے کسی کو؟ کیوں انہوں نے، مکہ والوں میں اتنی رواداری تھی کہ کعبہ شریف میں 360 بت رکھے ہوئے تھے انہوں نے، ہر قبیلے کا ہر روز کا ایک بت تھا، وہ اس میں ان کو کوئی پرابلم نہیں تھا، لیکن ایک اور جب خدا منوانا چاہا کہ ایک خدا کو مانو، اس میں ان کو بڑا پرابلم پیش آیا، اس وقت ان کی ساری مذہبی رواداری ختم ہو گئی۔ حالانکہ اس سے پہلے ان جیسی مذہبی رواداری تو پوری دنیا میں کہیں نہیں تھی، کہ ایک چھوٹے سے کمرے میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں، یا اس صحن میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں، کسی کو کوئی پرابلم نہیں، کبھی ان کی لڑائی نہیں ہوئی تھی، چاہے وہ اس کے قبیلے کا بت تھا چاہے نہیں تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ نذرانے آتے تھے، وہ اتنے بیوقوف نہیں تھے کہ 360 بت رکھ لیں اپنے بت کے علاوہ۔ جب 360 بت کعبے میں رکھے ہوئے ہیں تو پورے عرب سے آنا بھی ادھر ہی لوگوں نے، اور جب آئیں گے تو ان کو پتا تھا، مشرکانہ مذاہب پوری دنیا کے پڑھ لیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ دیوتا بھوکے ہوتے ہیں، دیوتا پیاسے ہوتے ہیں، ان کو نذرانے دینے پڑتے ہیں۔ اور جو طوفان نوح کی جو داستان مشرکانہ مذاہب نے لکھی ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ دوبارہ طوفان نوح نہیں آئے گا، اس لیے کہ پہلی دفعہ جب طوفان آیا لوگ سارے مر گئے تو دیوتاؤں کی نظر نیاز دینے والا کوئی نہیں تھا، اور دیوتا بھوکے مر گئے۔ انہوں نے کہا کہ آج کے بعد یہ غلطی نہیں کرنی۔ یہ جو پرانے متن دریافت ہوئے ہیں 3000 سال قبل مسیح کے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ دیوتاؤں نے کہا کہ بھئی یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہم سے، اب نظر نیاز دینے والا کوئی نہیں رہا۔ اسی طرح یہ جو ہندو مذہب ہے اس میں بھی یہی ہے کہ دیوتاؤں کو اگر کھانا نہ دیا جائے، پانی نہ دیا جائے، ان کو شراب پیش نہ کی جائے تو ان کی صحت کمزور ہو جاتی ہے۔ تو جب 360 بت رکھے ہوئے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ماننے والے بھی آئیں گے، جب آئیں گے تو ان کو پتا ہے کہ دیوتاؤں کو چڑھاوا بھی چڑھاتے ہیں، اور جب چڑھاوا چڑھایا جائے گا تو متولی کون ہے؟ مکے والے۔ اگر ایک خدا مان لیا تو یہ بت پرستی چھوڑنی پڑے گی، جب بت پرستی چھوڑنی پڑے گی تو اس کے آپ آگے سارے نتیجے نکال لیں کہ معاشی طور پر فارغ۔ اور یہ جو پاپائیت ہے، مذہبی رہنماؤں کے جو عہدے ہیں، ہیرارکی جو ہے ان کی درجہ بندی جو ہے، تنظیم ہے پوری دنیا میں، عیسائیوں کے ہاں، یہودیوں کے ہاں ربائی ہوتے ہیں، ان کے ہاں پنڈت ہوتے ہیں، پوری دنیا کے مشرکانہ مذاہب میں پارسیوں کے ہاں وہ موبد ہوتا ہے، جس کو عالم آپ کہہ لیں، امام کہہ لیں، اور ایک موبداں ہوتا ہے جو ان سب کا چیف پریسٹ ہوتا ہے۔ مطلب جتنے بھی آپ مشرکانہ مذاہب دیکھیں گے اسلام کے علاوہ، ان سب میں مذہبی تنظیم ہے، درجہ بندی ہے، اور ان کو مال و دولت پیش کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر بخشا نہیں جا سکتا۔ پوپ صاحب جو ہیں، پوپ آف روم کیتھولکس کے جو مذہبی رہنما ہیں، ان کے
چوگا کے اوپر ایک مفلر ہوتا ہے، اس پر 2 چابیاں بنی ہوتی ہیں، ایک جنت کی چابی کہتے ہیں، ایک دوزخ کی چابی کہتے ہیں، یعنی جنت اور دوزخ الوکیٹ کرنے کا اختیار پوپ صاحب کو ہے، گناہ معاف کرنے کا اختیار پوپ صاحب کو ہے، ان سے یہ اختیار ہے وہ بشپ، کارڈینل بشپ اور جو دوسرے ان کے مذہبی رہنما ہیں عہدے ہیں ان کو ملتا ہے، اس کے بدلے میں ان کو پیمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ اور ایک دور میں یہ تھا کہ اگر کسی نے نعوذ باللہ میں وہ لفظ کہہ نہیں سکتا کہ اگر وہ بدکاری بھی کی ہے، محرمات سے بدکاری بھی کی ہے، تو وہ اتنے پیسے جمع کرائے اس کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ اب پاپائیت جو ہے، جب توحید آ گئی تو پھر پاپائیت ختم ہے۔ پاپائیت سے مراد یہ پوپ نہیں، اس سے مراد یہ کہ سارے مذہبی عہدے، ساری مذہبی تنظیمیں جو چندہ لیتی ہیں، ایسے سارے اڈے ختم جہاں پر چندہ جمع ہوتا ہے، اور چندہ جمع ہو کے ہزاروں سال میں قطرے قطرے سے کیسا دریا بنا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جو عمران ریاض خان پاکستانی اینکر ہے، اس نے تقریباً جولائی میں یہ ایک پروگرام کیا تھا کہ ہندوستان میں صرف 3 مندروں کا آڈٹ ہوا ہے، باقیوں کا آڈٹ نہیں ہونے دیا انہوں نے۔ اس میں ایک مندر میں بقول اس عمران خان کے 1,25,000 ٹن سونا ہے۔ یہ جو ٹلہ جوگیاں ہے پاکستان میں جیلم کے قریب، یہاں پر گرو گورکھناتھ کا ڈیرا تھا، یہ 2,500 سال تک جوگی یہاں پر رہے ہیں، یہاں سے وہ چلے گئے بنارس۔ اب ایک جگہ پر ڈیرا ہے 2,500-3,000 سال سے، ایک ایک ٹیڈی پیسہ بھی وہ لوگ دینا چاہیں تو وہاں پر ڈھیر لگ جائے گا پیسوں کا۔ تو جب توحید آئے گی اس وقت وہ ساری پیمنٹ بند، چندے بند، بوتی جب ختم ہوگا تو پھر دینا کس کو ہے؟ خدا تو پیسے نہیں لیتا۔ اس نے تو قرآن مجید میں فرمایا کہ میں کھلاتا ہوں کھاتا نہیں ہوں، میں پلاتا ہوں پیتا نہیں ہوں، میں تمہاری قربانیوں کا نہ گوشت میرے پاس پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، تقویٰ پہنچتا ہے، خلوص دل پہنچتا ہے جو تم۔ اب سب سے پہلی وجہ رسول کریم علیہ السلام کی مخالفت کی یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، پاپائیت ختم ہو گئی، اور پاپائیت ختم ہونے سے ان کے ساری آمدنی ختم ہو گئی، اور آمدنی اتنی زیادہ ہے کہ ایک مندر کے میں نے سونے کی بات کی جو عمران ریاض خان نے جولائی میں پروگرام کیا تھا، اس کے آخر کی بات ہے، جبکہ امریکہ کے پاس دنیا کا سب سے بڑا سونے کا ذخیرہ ہے اور وہ ہے 8,000 ٹن۔ اور پرانا ایک مندر متروک مندر تھا، وہ کہیں پہاڑیوں میں، یہ بڑی مشکل جگہ پر مندر اس لیے بناتے تھے کہ وہاں پر عام لوگوں کی اتنی رسائی نہ ہو کہ ان کی نظر میں ساری ایکٹیویٹی آ جائے، صرف وہاں پر وہی ہیں جو فاصلہ طے کر کے ہیں، ان کے دل میں خلوص ہو، اور جن کے جتنے تنگ ہو کے آئیں گے اور اتنا وہ مشکور ہو کے جائیں گے کہ ہماری حاضری ہو گئی، اور اس کے بعد وہ جا کے کوئی نیگیٹو بات نہیں کریں گے۔ اگر عام رسائی میں ہو تو وہاں پر خلقت بے شمار ہوگی، جب بے شمار ہوگی تو پھر وہ باتیں بھی بے شماری کریں گے، لہٰذا وہ دور دراز دشوار گزار علاقوں میں یہ سارے کام کرتے تھے، کیونکہ اس کے علاوہ بھی ان کی کئی ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں، سرگرمیاں ان کی رنگ برنگی ہوتی تھیں، جوگیوں کی، پنڈتوں کی، پجاریوں کی۔ تو سب سے پہلی وجہ رسول کریم علیہ السلام کی مخالفت کی یہ ہے کہ جس بھی آپ مذہب کو دیکھیں اس میں مذہبی تنظیم ہوگی، اس میں اس مذہبی تنظیم کی آمدن ہوگی، اور یہ جو پوپ صاحبان ہیں ان کو جو قرون وسطیٰ میں جو تھے 1500-1500 عیسوی کے قریب، جو ارد گرد جو آگے پیچھے صدیاں تھیں، ان میں بادشاہوں سے زیادہ دولت اور جائیداد ان کے پاس ہوتی تھی، کیونکہ پوری دنیا کے گناہ وہ معاف کرتے تھے اور پوری دنیا سے چندہ جاتا تھا۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ چندہ دینے والے نہ دیں، وہ پہلے ٹھیکہ پہلے لیتے تھے، وہ اتنے بچے نہیں تھے کہ وہ کیا بعد میں وہ پیمنٹ ادار کر لیں۔ وہاں پر ملک جو تھے وہ بکتے تھے، ٹھیکہ ہوتا تھا، اس ٹھیکے کو آگے سب ٹھیکہ دیتے جاتے تھے، اور آخر میں بھائی میں نے 10,000 کا ٹھیکہ لیا، میں چاہے 10 لاکھ کما لوں، یہ میری مرضی، لیکن پہلے پیشگی پیمنٹ کرنی پڑتی تھی۔
تو بادشاہوں کے خزانوں سے زیادہ، بادشاہوں کے دولت سے زیادہ ان سے زیادہ صاحب جائیداد پوپ تھے. اور پھر پوپ بننے کے لیے جو کیا گیا، آپ گوگل پر جا کر بیڈ پوپس لکھتے ہیں، بیڈ پوپس، تو آپ کو لسٹ آ جائے گی کہ کس کس طریقے سے پوپ بنے ہیں. کیوں؟ جو سچا پیر ہوتا ہے اس کے پاس مریض ہونے جائیں وہ ہاتھ جوڑتا ہے، بلکہ وہ دھکے دیتا ہے، بھائی تو جا، تیری مہربانی، میں خام خواہ تیری ذمہ داری اٹھا رہا ہوں تربیت کی، میرا کام بڑھانے کے لیے تو آ گیا. اور جو جعلی پیر ہوتا ہے وہ خشکی اور طریقہ سفر کرتا ہے کہ میرا مرید کوئی اور بن جائے، کیونکہ اس نے کون سا تربیت کرنی، پال کمانا ہوتا ہے. جتنے بھی مذاہب اسلام کے علاوہ ان سب میں پیمنٹ ہو رہی ہے، اور رسول اللہ نے آ کے وہ سارا سلسلہ ختم کر دیا. لہٰذا جتنے بھی مذہبی رہنما ہیں وہ سارے کے سارے رسول اللہ کے خلاف. پہلی وجہ آپ کی مخالفت کی یہ. دوسری، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سود کو منع کر دیا. سود کی انڈسٹری اس وقت 2,25,515 ارب ڈالر کی ہے. 2,25,000، آپ کہہ رہے ہیں 2.25 ارب ڈالر کی انڈسٹری ہے سود کی. یہ رف آئیڈیا ہیں سارے. آپ نے آ کر سود حرام کر دیا. مکہ میں کیا تھا؟ مکہ میں بھی سودی کاروبار تھا، اور وہ بھوکے ننگے نہیں تھے. مکہ والے ارب پتی تھے آج کی بولی میں. انہوں نے جب آپ کی بات سنی نا کہ لا الہ الا اللہ، انہوں نے کہا یہ کام سے یہ سیدھا ہمارے پیٹ پہ لاتا. انہوں نے کہا جی ہم مخالفت کریں. کیا ان کو کلمہ یہ فکرہ نہیں سمجھ میں آتا تھا؟ بالکل آتا تھا ان کو. تو یہ انڈسٹری جو ہے جس کے پاس 2,25,515 ارب ڈالر آ رہے ہیں، کیا وہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا پر خرچ نہیں کرے گی؟ اس میں سے 1 ارب ڈالر ہی وہ سارے چینلز کو دے دے تو انہوں نے 24 گھنٹے رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں. اسی لیے وہ رسول اللہ کو دہشت گرد سارا کو یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے سود لینے سے منع کیا، کیونکہ وہ تو غریب سارے کے سارے دنیا کے ساتھ ہو جائیں گے ان کے. یہ تو ہماری حمایت کی ہے رسول اللہ نے، اور اکثریت غریبوں کی ہے. نہیں، وہ کہیں گے دہشت گرد تھے، انہوں نے قتل و غارت کی ہے، انہوں نے کی بھی ہے، سکھائی بھی ہے لوگوں کو. اب تیسری وجہ رسول اللہ کی مخالفت کی وہ ہے نشہ. آپ نے فرمایا کل مسکر حرام. جس چیز سے نشہ آتا ہے وہ کوئی نام ہو کسی شکل میں وہ حرام. جس کی بہت زیادہ مقدار سے نشہ آتا ہو تو تھوڑی مقدار بھی حرام. تو یہ ہے 372 ارب ڈالر کی انڈسٹری ہے شراب کی. یہ جو ڈرگ، یہ ہیروئن وغیرہ، یہ 90 ارب ڈالر کی ہے. 500 ارب ڈالر، اچھا یہ تقریباً بنتے ہیں 450 ارب ڈالر، بلکہ زیادہ ایسے بھی بنتے ہیں. وہ کیا آپ کو اچھا جانے گے رسول اللہ کو؟ آپ سوچیں ذرا، 400 ارب ڈالر منہ کے کہنے کی بات ہے، لکھنے پڑے تو یہاں سے پورا کاغذ بھر جاتا ہے. جوئے کی انڈسٹری، آپ نے جوئے کو حرام قرار دیا، وہ ہے 516 ارب ڈالر کی. یہ مخالفت کی وجہ چوتھی ہے آپ کی. پورن انڈسٹری جو ہے اس کا خرچہ ہے 3,076 ڈالر فی سیکنڈ، یہ کمائی کر رہی ہے. یہ جو بدکاری کی انڈسٹری ہے یہ 108 ارب ڈالر کی انڈسٹری ہے. اس کے بعد آگے گلیمر اور فیشن. حضور علیہ السلام نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا. یہ جو گلیمر اور فیشن انڈسٹری ہے یہ ہے 73 ارب ڈالر کی، وہ بھی آپ کے خلاف. آپ نے ایک حکم دیا پردہ کریں، عورتیں جو ہیں پردہ کریں، اس سے 4 ارب گاہک ڈیلیٹ ہوگا مارکیٹ سے. اگر میں کسی دکاندار کا ایک گاہک توڑوں گا تو وہ میری جان کا دشمن ہو جائے گا. تو جس کے 4 ارب گاہک ٹوٹے ہیں، اب آپ دیکھیں گے ان کے پاس سارا ملا کے تقریباً یہ کوئی 3.5 لاکھ ارب ڈالر بنتے ہیں سارے، موٹا موٹا یہ ہے. تو جس کے پاس اتنا فنڈ ہے وہ پروپیگنڈے پر کتنا خرچ کرے گا، اور وہ کر رہے ہیں.
یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی 7 وجوہات، موٹی موٹی جو ہیں اصل میں معاشی، اور ہمیں بتاتے ہیں یہ اخلاقی اور یہ جناب سیکولر لبرل. یہ مخالفت قیامت تک ختم نہیں ہوگی، کیونکہ سرمایہ داری نظام بھی قیامت تک رہے گا. ہر نظام دنیا میں ختم ہوا، سرمایہ داری نظام نہیں ختم ہوا، نہ یہ ختم ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس میں ذاتی مفاد ہے، جس میں ذاتی مفاد ہو وہ کام نہیں ختم ہوتا، چاہے وہ اچھا چاہے برا. یہ مخالفت حضور کی صرف ایک صورت میں ختم ہو سکتی ہے، وہ ہے سورۃ بقرہ 2 نمبر صورت کی 120 نمبر آیت ہے کہ آپ یہودی ہو جائیں یا عیسائی ہو جائیں پھر آپ کی مخالفت ختم ہے، پھر نہیں کوئی مخالفت کرے گا. اس کے علاوہ یہ یہود اور نصارہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کا دین نہیں قبول کریں گے. جب دین قبول کریں گے تو سارے اصول ہی بدل جائیں گے، جب اصول بدل جائیں گے تو اب مفادات کا ٹکراؤ ختم ہو جائے گا. جب مفاد کا ٹکراؤ نہیں رہا تو بس اللہ لگا دے، پھر ہم ہمارے بھائی. ایک وجہ ہے یہ معاشی. جنگیں جتنی پوری دنیا میں ہوتی ہیں، پچھلی جنگیں پڑھ لیں، سیاسی جتنی بھی طاقت حاصل کرنے کی کوشش ہوتی ہے فوجی طاقت سے یا چلاکیوں سے، ان سب کے پیچھے بھی معاشی مفاد ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس پاکستان ہے تو مجھے اتنی آمدن ہوگی، اگر میں ہندوستان بھی فتح کروں تو میری آمدن میں اتنے گنا اضافہ ہو جائے گا. اس لیے دوسرے ملکوں کو فتح کرنے چل پڑتے ہیں، اور ان کو کیا تکلیف ہے، آدمی مارنا کوئی اچھی بات ہے. اس کے پیچھے بھی معاشی وجہ. اب ان کو جب یہ پتا چلا کہ بھئی ان کے رسول نے ان کو تعلیم ایسی دی ہے جس کی وجہ سے ہماری معاشیات ہی ساری ختم ہو جائے گی، پھر انہوں نے فوجی حملے شروع کیے. جب فوجی حملے شروع کیے تو اس میں 500 سال تک ٹرائی کرتے رہے، اس میں مسلمانوں کو بالکل شکستیں ہوئی ہیں، سارے کام ہوئے ہیں. لیکن جو فتح مسلمانوں کی ہوئی ہے افغانستان میں، اس نے ان کو سوچ میں ڈال دیا. وہ جیسے کہتے ہیں نا سائنسی زبان میں چین ری ایکشن شروع ہو جاتا ہے کہ پٹاخوں کی ایک لائن ہے، ایک کو آگ لگی پھر وہ آگے چلتی رہتی ہے، پھر پٹاخے پر پٹاخہ. آپ دیکھیں کہ انہوں نے نیٹو کا نام لینا بھی چھوڑ دیا، نیا اتحاد بنا لیا اوکس، کہ اس میں صرف آسٹریلیا ہوگا، یونائٹڈ کنگڈم اور یونائٹڈ اسٹیٹس. یہ 3 ملکوں کے جو پہلے حرف ہیں ناموں کے وہ انہوں نے جمع کر کے اس کو بنا لیا آکس. اس میں کوئی یورپی ملک دوسرا نہیں ہے جو انگریزی نہیں بولتا. انہوں نے کہا بھی یہ تو کام ہو گیا ہمارا خراب، ہمیں نیٹو والوں نے دھوکہ دیا، فلانا ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا. اب وہ الیکشن بھی ہارنا شروع ہو گئے ہیں، مرکل تو ہار گئی ہے جرمنی والی. مقصد یہ کہ فوجی فتح سے وہ چین ری ایکشن شروع ہوا، اور ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یار یہ جو مسلمان ہیں، اب اس سے بڑھ کر ہم طاقت کیا جمع کریں گے اور اس سے غریب قوم کیا ہوگی. تو یہ کسی طریقے سے ہمارے قابو نہیں آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا بھی اس طرح تو ہم نہیں مار سکتے، اب ان کو گالیاں دینا شروع کر دو، پراپر کرنا شروع کر دو. وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اگر وہ بہانے جو اب بنا رہے ہیں، کوئی بچہ بنائے بڑا بنائے اس کا کوئی جواب نہیں بنتا سوائے جوتوں کے، لیکن وہ بنا رہے ہیں، قومی سطح پر بنا رہے ہیں. نہیں جی ہمیں تو فلان کی وجہ سے ہمیں شکست ہوئی، فلان کی وجہ سے ہمیں شکست ہوئی. تم اتنے تھے، وہ ایک تھا. پھر ان کے پاس میڈیا کوئی نہیں تھا، ان کے پاس ہتھیار کوئی نہیں تھے، ان کے پاس سہولتیں کوئی نہیں تھی، ان کے پاس ایئر فورس نہیں تھی. ان ساری کاموں کے باوجود مکمل شکست. اور یہ پوری دنیا کی انسانیت کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے. 1 2 4 ملکوں کو تو شکست ہوئی ہے، پوری دنیا کو اکٹھے ایک دن میں شکست نہیں ہوئی کبھی، یہاں پر ایک دن میں ہوئی ہے. اور ان کا کسی لحاظ سے آپس میں مقابلہ بنتا ہی نہیں تھا. اور ہر بات معجزانہ ہی ہے کہ ادھر ساری دنیا کی طاقت، ٹیکنالوجی، پیسہ، سیاسی طاقت، میڈیا کی طاقت، ادھر وہ اکیلے، اور پوری دنیا کو یک وقت ایک لمحے میں شکست ہوئی. یہ اللہ کا کام ہے. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل.
اب انہوں نے دیکھا بھی یار نہ یہ ایک تو یہ اصولوں کے لحاظ سے ہمارے کاروبار کے دشمن بن گئے، یہ جو بھی کام ہم کرتے کہتے یہ حرام ہے، طاقت سے بھی بات نہیں بنی، تو ایک مدت سے یہ سازش کر رہے ہیں رسول کریم علیہ السلام کو بدنام کر کے، اسلام کو، قرآن کو بدنام کر کے، ان کو دہشت گرد قرار دے کے، قرآن بھی دہشت گردی کہتے جس کھاتا ہے، رسول اللہ نے بھی نعوذ باللہ دہشت گردی سکھائی۔ اب اس کا ایک اور حل بھی انہوں نے نکالا کہ رسول اللہ کی محبت دلوں سے نکال دی جائے۔ جو بھی وہاں پر پڑھنے جاتے ہیں ان کو وہ بتاتے ہیں کہ یار بہت دانا آدمی تھے، بہت ذہین آدمی تھے، بہت بڑے سیاسی لیڈر تھے۔ اب آدمی خوش ہو جاتا ہے کہ میرے رسول کی تعریف ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ بات نہیں ثابت ہو سکی کہ اللہ ان سے کلام بھی کرتا تھا، یہ وہی والی بات نہیں سمجھ میں آتی۔ باقی بڑے دانا آدمی تھے، موقع سنبھالا انہوں نے، کمال کر دیا، یہ باتیں کرتے ہیں۔ علمی بددیانت اتنے بڑے ہیں کہ شاخت اس کی کتاب کو حوالے کی کتاب کہا جاتا ہے، یہ 60s میں چھپی تھی، سورسز آف اسلامک جورسپروڈنس، اسلامی شریعت کے مصادر، اسلامی فقہ کے مصادر، اس کو کہتے ہیں پوری دنیا میں اس آدمی نے کمال کر دیا کہ بتایا کہ اسلامی شریعت جو ہے ادھر ادھر سے پکڑ کے نا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا انہوں نے شریعت بنا لی ہے، کوئی خدائی شریعت نہیں ہے۔ اور اس نے جی تحقیق کی کمال کر دی۔ اس کا شاگرد تھا سیدوں کا بیٹا، پی ایچ ڈی کرنے گیا امریکہ، یہ شاخت جرمن تھا، امریکی شہریت اس نے لے لی تھی اور وہاں پر یونیورسٹی میں پروفیسر تھا۔ تو وہ شاہ صاحب کے بلا پی ایچ ڈی اس کے پاس کرنے گئے، عیسائی ہو کے واپس آئے، اور راول پنڈی عیسائیوں کا جو دینی مدرسہ ہے اس کے پھر وہ پرنسپل رہے، اور اس کی بیوی بھی انگریز ہے، وہ زندہ ہے، وہ شاہ نہیں پاؤٹ ہو گیا۔ مولانا عبدالستار غوری رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں تھے، ان سے ہماری ملاقات ہوئی 2012 میں۔ انہوں نے بتایا کہ میری ملاقات ہوئی اس شاہ سے، وہ ترمذی صاحب سے، یا کیا تھے، شروع میں اس نے اپنا وہ عیسائیوں والا نام رکھا ہوا تھا۔ کہتے میری اس سے بات ہوئی، اس نے حدیثوں پر اعتراض کیے، میں نے آگے سے جواب دینے شروع کر دیا کہ بھئی حدیث کی یہ قسمیں ہیں، یہ متواتر ہے، یہ صحیح ہے، یہ مشہور ہے، یہ عزیز ہے، یہ ضعیف ہے، یہ فلاں ہے، خبر واحد ہے، اس کی ساری میں نے ٹیک پہ۔ کہتا ہے یہ تو مجھے شاخت نے بتایا ہی نہیں، مطلب اس نے دور سے ہی سن کے وہ ایمان لے آیا۔ علمی بددیانتی اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو کہیں گے یہ پلیجرزم ہے، یہ آپ نے نقل ماری ہے، خود سامنے چیز پڑی ہے وہ نہیں بتائیں گے کہ یہ اسلام کے حق میں۔ کیا شاخت نے جس نے اتنی وہ خاک چھانی اس نے اسلامی شریعت کو رد کرنے کے لیے، کیا اس کو نہیں پتا ہوگا کہ ان کے ہاں حدیث کے درجے بھی ہیں، اس کی اصطلاحات بھی ہیں؟ تو مولانا عبدالستار غوری نے بتایا کہ مجھے اشارہ ہونے یہ تو باتیں مجھے شاخت نے بتائی نہیں۔ تو میں نے کہا کسی سے پوچھ لیتے، مسلمان مر گیا تھے وہاں امریکہ میں 100 عالم ہے، آپ کسی سے پوچھ لیتے۔ باہر وہ چونکہ اس کی شادی بھی ہو چکی تھی ان کے یہاں۔ اب یہ ایک تو ہے پروپیگنڈا ٹی وی پر، ایک ہے فوجی طریقے سے کوشش، ایک ہے بڑا ایور لاسٹنگ طریقہ، کیونکہ کتاب ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ ٹی وی کا پروگرام آپ نے سن لیا، وہ کسی نے بعد میں ڈھونڈنا ہو تو اس کو بھی ٹائم لگتا ہے، لیکن یہ کتاب ہے یہ دنیا میں ہمیشہ رہتی ہے۔ اب انہوں نے تقریباً 200 سال سے تقریباً انہوں نے کتابیں لکھنا شروع کی، پوری دنیا سے مخطوطے اکٹھے کیے، اپنی علمیت کا رعب جمایا۔ ایسے لوگ جو مشرقی علوم پر تحقیق کریں ان کو کہتے ہیں مستشرقین، اورینٹلسٹ۔ ایسے لوگ جو مشرق کے رہنے والے نہ ہوں لیکن وہ مشرقی علوم پر تحقیق کریں، چاہے وہ دینی علوم ہوں چاہے دنیاوی علوم ہوں، ان کو کہتے ہیں اورینٹلسٹ، مستشرقین۔ مستشرقین نے جناب کتابیں لکھی ہیں جناب آپ کے خلاف، اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، اور اس کے لیے انہوں نے جو محنت کیا، اس دنیا میں اصول یہ ہے کہ جو آدمی جس کام کے لیے محنت کرتا ہے عموماً اس کو اس کا پھل ملتا ہے۔ عموماً ہو سکتا ہے کبھی کبھار آپ نے گندم ہر سال بوتے ہیں، کبھی کبھار خراب بھی ہو جائے فصل، مانتے ہیں ہو سکتے ہیں، لیکن
100 میں سے 99 دفعہ وہ گندم ہی اگے گی اور گندم آپ کے گھر میں پہنچے گی، چاہے تھوڑی چاہے زیادہ۔ اسی طرح انہوں نے کوشش کی ہے جس طرح کوشش کرنے کا حق ہے۔ جیسے شیطان نے کہا تھا نا کہ تیری عزت کی قسم ہے میں ان کو چاروں طرف سے گھیروں گا، اس نے نام لے کر دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے۔ تو مستشرقین نے بھی حق ادا کر دیا ہے، اسلام کی مخالفت کا، رسول اللہ کی مخالفت کا حق ادا کیا، انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ گولڈ زیہر، اس کو گولڈ زیئر بھی بولتے ہیں، اے کے بغیر۔ اس آدمی نے جامعہ الازہر میں داخلہ لیا، وہاں سے پی ایچ ڈی کی، اس نے ڈگری لی، اس کے بعد اس نے اسلام اور تفسیر اور قرآن اور سب کے خلاف اس نے لکھا۔ ہمارے لوگ جو ہیں ان کو بھی چاہیے کہ تم اگر حق پر ہو تو جتنا وہ حق کے لیے لڑتے ہیں، قرآن مجید میں آتا ہے یہ کفار تو کفر کے لیے لڑتے ہیں، تم اتنی بہادری تو دکھاؤ۔ ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم بھی جا کے کوشش کریں پوری اور ان کے علوم حاصل کریں۔ تو مستشرقین نے عربی سیکھی۔ یہ بروکلمن ایک آدمی ہے، 50 سال میں اس نے 5 جلدیں لکھی ہیں عربی ادب کی تاریخ پر، اور دنیا میں اس کی کتاب پڑھنے کے سوا کسی کو لٹریچر پڑھنے والے کو چارہ نہیں ہے کہ اس کے بغیر کوئی آدمی کامیاب ہو جائے۔ جس نے 50 سال لگائے تو اس کا وہ کیا ہے، اس کی وہ معیار کیا ہوگا اس کا؟ 5 جلدیں لکھی ہیں اس نے۔ انہوں نے محنت کی ہے، انہوں نے کوشش کی ہے، انہوں نے مخالفت کا حق ادا کیا، جیسے کرنے کا حق ہے ویسے کیا۔ اب ان کی جو کتابیں ہیں وہ دنیا میں ملتی ہیں، اور جو بھی مسلمانوں کو بچے وہاں پر پڑھنے جاتے ہیں ان کو تو آسانی سے مل جاتی ہیں، باقی ادھر نیٹ پر پڑھ لیتے ہیں، معلومات وہاں سے مل جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار وہ اتنا بڑا پڑھا لکھا ہے، اتنی بڑی اس کی لائبریری، ہاں جی، اس کے پاس تو گھر میں پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں تھی، اتنی کتابیں تھیں۔ وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کے کوئی نبی نہیں تھے، یہ قرآن مجید انہوں نے خود بنایا تھا، اور جو انہوں نے بنایا تھا اس کو وہ صدیق نے چینج کر دیا، انہوں نے جو بنایا تھا وہ حضرت عمر نے چینج کر دیا۔ اس کے بعد فائنل جو ہے اس کو کہتے ہیں عثمانی ریسینشن۔ یہ جو اس وقت ہے نا قرآن مجید کی عبارت، یہ عثمانی قرات کہتے ہیں اس کو، کہ یہ فائنلی حضرت عثمان نے تحریف اور تبدیلی کی، نعوذ باللہ۔ اب وہی چل رہی ہے کہتے ہیں۔ اب ان سے جب واسطہ پڑا لوگوں کا، ان کی کتابیں پڑھی، ان سے معلومات لیں، تو پتہ چلا کہ ان کا طریقہ واردات کیا ہے جو انہوں نے اپنے منہ سے بتایا۔ اب وہ سنیں۔ انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے مستشرقین نے کہ وہ مسلمانوں کو اپنا بدترین دشمن سمجھتے ہیں، حالانکہ علمی دیانت یہ ہے کہ آپ بات کریں، آپ تحقیق کریں، جو بھی نتیجہ نکلے آپ اس کو لکھیں، چاہے وہ اچھا ہے، چاہے وہ آپ کو پسند ہے، چاہے وہ نہیں پسند۔ انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کو اپنا بدترین دشمن سمجھتے ہیں، اور ہم اس وقت کلمی صلیبی جنگ میں مصروف ہیں، کروسیڈ آف پین۔ ہم قلم کے ذریعے صلیبی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور یہ لکھنے والا کون ہے؟ یہ ہینڈرک ہے، ہینڈرک ولیم وان لون۔ اس کی کتاب کا نام ہے ٹالرنس۔ کیا بات ہے، برداشت۔ جو کسی انسان کو برداشت نہیں کرتا اس نے کتاب کا نام رکھا ہے برداشت۔ ہاں جی، اکھوں انی تے نا نور پری، برعکس نہاند نام زنگی کا بھور۔ اس کا پیج ہے 114، ٹالرنس اس کی کتاب ہے، اور یہ دی سن ڈائل پریس نیو یارک نے 1939 میں چھاپی تھی۔ اس کے بعد ہے بہت مشہور عالم ہے، یہ لبنان کا تھا، امریکہ چلا گیا، اسی کی شہریت اختیار کر لی، اور اسلام پر اس نے بڑی کتابیں لکھیں، اور اس کی تاریخ عرب، ہسٹری آف دی عرب
بہت مشہور کتاب ہے پروفیسر فلپ ہتی، فلپ کے ہتی اس کو کہتے ہیں. آپ یہ پڑھیں یہ بائبل تو اس میں ہتی قبیلہ الگ سے اس کا ذکر ہے، تو یہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا. یعنی جو پرانے دور میں حضرت موسیٰ کے دور میں جو مشرکانہ قومیں تھیں ان میں سے ایک تھی یہ قوم ہتی قبیلہ. تو فلپ کے ہتی اس کی کتاب ہے اسلام اینڈ ویسٹ. اس کا پیج نمبر ہے 48 49 اور وان نوسٹینڈ نیو یارک 1962 میں وہاں سے چھپی ہے نیو یارک سے. یہ دو حوالے ہیں کہ انہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ ہم مسلمانوں کو اپنا بدترین دشمن سمجھتے ہیں اور وہ ہم ان سے اس وقت کروسیڈ آف پین میں مصروف ہیں، کلمی صلیبی جنگ لڑ رہے ہیں ہم ان سے. اب آ گیا طریقہ واردات، طریقہ کار. وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے بارے میں تحقیقات کرتے ہوئے ہم غیر جانبدار نہیں رہ سکتے. ہم کو کیا کہتے ہیں کہ بات غیر جانبداری سے ہونی چاہیے. تحقیق اس کو کہتے ہیں کہ آپ جانبداری سے دیکھیں، چیزوں کو پرکھیں، جو نتیجہ نکلے آپ لکھ دیں کہ بھئی پانی جو ہے اس میں 2 ہائیڈروجن کے ہیں، 1 مالیکیول ہے اس کا آکسیجن کا، اس میں ہمارا کوئی ذاتی دخل نہیں ہے، کوئی رائے نہیں ہماری، جو بھی آپ نے دیکھا وہ لکھ دیا. نہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم تو غیر جانبدار رہو اور ہم مسلمانوں کے بارے میں تحقیقات کرتے ہوئے غیر جانبدار نہیں رہ سکتے. یہ آدمی ہے سیموئل پرسنس اسکاٹ، ایس پی اسکاٹ کے نام سے مشہور ہے. اس کی کتاب ہے ہسٹری آف مورش امپائر ان یورپ. یہ مور کہتے ہیں مسلمانوں کو، ویشیوں کو کہتے تھے مور، تو مسلمانوں کو کہتے ہیں مور. ہسٹری آف مورش امپائر کے مور جو ہیں لوگ، ان کی جو سلطنت بنی تھی یورپ میں اس کی تاریخ پر اس نے کتاب لکھی. پیج ہے اس کا 269 اور یہ فلاڈیلفیا سے 1904 میں چھپی تھی. اس کے بعد آ گیا آرنلڈ جوزف ٹائنبی. یہ 60s تک زندہ تھا یہ آدمی، 70s میں فوت ہوا ہے. ایک بینک میں ملازم تھا. اس آدمی کا کام تھا، یہ میں بات اس لیے کرنے لگا کہ جو بھی آدمی پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے، واقعتاً علم حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ یہ بہانہ نہ بنائے کہ میرے پاس ٹائم نہیں. بینک کی نوکری ہر ملک میں ایسی ہے کہ جانے کا ٹائم ہے، واپسی کا ٹائم نہیں ہے. اور چھٹی کاغذوں میں 4 بجے لکھی ہوگی، آپ رات کو 400 بجے واپس آ رہے ہوں گے. تو یہ ملازم تھا بینک میں، کلرک ٹائپ تھا. 3 گھنٹے روزانہ اس نے رکھے ہوئے تھے اس کام کے لیے. 1 گھنٹہ روزانہ پچھلا لکھا ہوا ریوائز کرتا تھا، 1 گھنٹہ لکھتا تھا اور 1 گھنٹہ جو کل کام کرنا اس کی تیاری کر کے ٹیگ شیگ رکھ کے جاتا تھا. اس کی کتاب ہے سویلائزیشن آن ٹرائل، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس آکسفورڈ نے 1957 میں چھاپی تھی. پیج ہے اس کا 187 اور جس کی تاریخ کی کتاب ہے وہ دنیا میں حوالے کی کتاب سمجھی جاتی ہے. اور جو کتاب ہے آواز دوست مختار مسعود صاحب مرحوم کی، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، اس میں بھی انہوں نے اس سے جب آٹوگراف لیا تو اس کے سارے حالات لکھے ہیں اور اس سے ملاقات ان کی تھی جب وہ ڈپٹی کمشنر سے پاکستان. آرنلڈ جوزف ٹائنبی دنیا میں مشہور مورخ ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے بارے میں تحقیقات کرتے ہوئے غیر جانبدار نہیں رہ سکتے. اس کی کتاب ہے سویلائزیشن آن ٹرائل. اچھا ہے. پھر تیسرا حوالہ ہے فلپ کے ہتی جس کا پہلے گزرا ہے. اس کی کتاب وہی ہے جو اس کا میں نے پہلے حوالہ دیا، اسلام اینڈ ویسٹ. اس کا صفحہ ہے 57 59 61 اور 62. چوتھا حوالہ ہے ایڈورڈ ڈینیسن راس کا. اس کی کتاب کا نام ہے اسلام. پیج ہے 37. ارنسٹ برن لندن سے 1926 میں داخل ہوئی، شائع ہوئی تھی. آپ ذرا اس حال میں وہ دیکھیں کہ کسی جیسے مثال دیتے ہیں کہ فلاں آدمی 5 زبانیں جانتا ہے لیکن نہ کسی زبان میں نہیں کہتا. یہ جو ایڈورڈ ڈینیسن راس تھا، یہ شخص ہے
6 جون 1871 کو پیدا ہوا اور 20 ستمبر 1940 کو فوت ہو گیا. یہ 49 زبانیں جانتا تھا اور 30 زبانیں بولتا تھا. آگے میں نے بریکٹ میں لکھا ہے، لیکن سچ کسی زبان میں نہیں بولتا تھا. دنیا میں یہ یونیک شخص ہوا ہے کہ 49 زبانیں جانتا تھا، 30 زبانیں روانی سے بولتا تھا جیسے عام لوگ بولتے ہیں، لیکن سچ کسی زبان میں نہیں بولتا تھا. وہ بھی کہتا ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں تحقیقات کرتے ہوئے، اس کی کتاب کا نام ہے اسلام، ہم غیر جانبدار نہیں رہ سکتے. اس کے بعد تھامس کارلائل، کتنا مشہور آدمی ہے، ادیب بڑا جناب، بیجا اس کا مرتبہ دنیا میں. اس کی کتاب کا نام ہے آن ہیروز، ہیرو ورشپ اینڈ دی ہیروئک ان دی ہسٹری. پیج ہے اس کا 73-74. اور ہمفرے ملفورڈ لندن جو ہے وہاں سے 1904 میں یہ کتاب چھپی تھی. یہ بہت مشہور معتبر شخص یہ بھی کہتا ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہم غیر جانبدار نہیں رہ سکتے. اس کے بعد آ گیا چھٹا اس کا حوالہ، ہنری اسٹبی اس کا نام ہے، این اکاؤنٹ آف دی رائز اینڈ پروگریس آف محمدنزم. اکاؤنٹ کہتے ہیں داستان کو، رویداد، کہانی. کہتا ہے یہ جو محمدنزم ہے، اسلام جو ہے، اس کے رائز اور فال کی کہانی. پیج ہے اس کا 156. اور یہ لاہور سے اورینٹیلیا ایک ادارہ ہے، انہوں نے یہ چھاپی تھی. یہ سارے 6 کے 6 مشہور ترین آدمی ہیں. باقی سب جو نہیں تمام دی سو ساڈی، باقیوں کا بھی یہی مقصد ہے، ان کا بھی نقطہ نظر یہی. یہ بڑے لوگ ہیں جو مشہور ہیں، ریفرنس جن کے دیے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے بارے میں تحقیقات کرتے ہوئے غیر جانبدار نہیں رہ سکتے. تیسری بات کہ ان کا مقصد تحقیق کیا ہے. یہ تھا جو میں نے ابھی بتایا طریقہ واردات. ان کا مقصد تحقیق کیا ہے؟ وہ ان کا مقصد تحقیق ہے، یہ سارا طریقہ واردات آ رہا ہے کہ مقصد پہلے طے کرتے ہیں اور تحقیق بعد میں کرتے ہیں. پھر ہر طرح کے مصادر سے، مآخذ سے اپنے مقصد کے لیے ڈھونڈ کر چیزیں لاتے ہیں. یہ سید ابوالحسن ندوی مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کاشمکش، صفحہ 260، مجلس نشریات اسلام 1976 میں انہوں نے چھاپی تھی یہ کتاب. اس میں مولانا سید ابوالحسن ندوی نے ان کے ساتھ جو ان کا واسطہ رہا ہے تو انہوں نے اپنا تاثر بیان کیا ہے کہ بھئی ان کا کام یہ ہے کہ یہ مقصد پہلے طے کرتے ہیں، تحقیق بعد میں کرتے ہیں. کہ بھئی اس کے لیے ہم نے چیزیں اب ڈھونڈ گا. مسلمانوں کو گالیاں دینی ہے نا، ان کو برا کہنا ہے، تو اب بہانے ڈھونڈنے ہیں، چیزیں ڈھونڈنی ہیں کہ بھئی کہاں سے، جہاں سے پھر جو ملے. اور وہ ان کا معیار کیا ہوتا ہے وہ بھی بتاتا ہوں. تضادات. مستشرقین خود تضادات کا شکار ہیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ قرآن کا متن طویل عرصہ تک محفوظ نہیں کیا گیا، مدت گزر گئی جی، قرآن مجید کو کسی نے محفوظ ہی نہیں کیا. اور دوسری طرف جو میور ہے، ولیم میور، یہ ڈپٹی گورنر تھا، ادھر لیفٹیننٹ گورنر تھا اس میں ہندوستان میں. اس کی کتاب ہے لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو وہ میور کہتا ہے کہ عہد نبوی میں قرآن مجید مکمل طور پر محفوظ کر لیا گیا تھا. مقصد یہ ہے کہ من چے مصرائم تمبورہ من چے مصرائم، میں کچھ گا رہا ہوں، میرے ساز کچھ گا رہے ہیں. پھر ان کا 5واں طریقہ واردات یہ ہے شک پیدا کرنا، تشکیک. ان کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی مسلمات جو کلیئر کٹ